ساری کتابیں ہم سمجھ رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے ہم قرآن؟ اور بہت آسان کر دیا اب ہمارے مفسر حضرات، ساری چیزیں آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے اوپر موبائل پر اویلیبل ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ کتنے لوگوں کے موبائل میں ہے قرآن؟ کتنے لوگوں کے؟ 1 2 3 4 5 6 7، ساری دنیا بھر کے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، فالتو کی شیطانی چیزیں ڈیلیٹ کرو سب کو، اندر جو بھر کے رکھے آپ جیسے آپ کا موبائل بتاتا آپ کیسے کیا کیا بھر کے رکھے اس کو، جو کام کی چیزیں نہیں وہ ساری چیزیں، تو یہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے نا۔ وہ بہترین قاریوں کی خیرت ہے بھائی، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ بولیں گے صاحب ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ جو تفہیم القرآن اور یہ ساری چیزیں لوگوں نے آڈیو ٹیپ رکھ دیا، اب آپ کو موقع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حجت ہی چھوٹیں گی نہیں، موقع ہی نہیں ہے بھاگنے کا۔ بولے گا بھائی میرے کو نہیں آتا تھا پڑھنا، میں کیا کروں، میں تو ان پڑھ تھا۔ اللہ میں بولے گا وہ تمہارے کو جو تو ہم نے وہاں پر ارینجمنٹ کر دیے، بھائی لگاؤ اس کو یوٹیوب پہ، پوترے کو بولے گا لگا دینا بیٹا، لگا دیا اپنا، تو پورا ترجمہ چل رہا، تفسیر چل رہی، کیا کیا نہیں چل رہا۔ آپ یہاں بیٹھ کے جو ہے تو مصری قاریوں کی سیرت سن رہے، امام حرمین کے ان کے حرمین شریفین کے ان کی تلاوت کو سن رہے، اتنا موقع ہے آپ کے پاس، اب کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں اب بہت۔ یعنی یہ موبائل جتنا ایک اس کے جو پازیٹیو چیزیں اس کے نگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پازیٹیو بھی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تفاسیر، بڑے بڑے علوم کی کتابیں، بخاری، سیاست کا، آپ ایک لفظ قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ابل کہاں پر آیا، یا آپ لکھنا چاہتے ہیں سلاد کتنے بار آئی، آپ اس کو ڈالو سلاد، پورے سلاد کے آئے آپ کو ملے۔ بخاری کے پورے کتابیں 6 کتابیں، یہ پوری کتابیں اس کے اوپر اویلیبل ہے، تو موقع ہے آپ کے پاس، آپ کون سی حدیث تلاش کرنا چاہتے ہو حدیث آپ کو ملے۔ لیکن اورینٹیشن ہمارا ہے کیا، کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں نا سب، انشاءاللہ ذرا بولے انشاءاللہ۔ تو یہ عزم ہے، سب میں مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے اٹیچ ہوں۔ آن لائن قرآنی کورسز ہیں، جو لوگ اور آگے کے اسٹیج میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھ کر کے مدینہ یونیورسٹی کا کورس کر سکتے ہیں آن لائن۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کریں، پڑھائیں، آگے بڑھائیں، ان کا بہت بڑا موقع ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ پھر اس کے بعد اور کیا حق ہے اس کا؟ 3-4 چیزیں میں نے رکھی، اس کو دیکھنا، اس کو اٹک اٹک کے پڑھنا، اس کی تجوید سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھنا۔ اس کے ساتھ اور اہم کیا ہے، اس سے آگے کے لیول وہ کیا ہے، عربی زبان کا سیکھنا۔ عربی زبان سیکھنا بہت آگے کی اسٹیج ہے، اب بہت آسان ہو گیا قرآن فہمی، اس کے بھی ایپ اویلیبل ہے۔ عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، آپ نوٹ کیجیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، 40 پیریڈ پیس ٹی وی کے اوپر کے لیکچرز میں بہت آسان، مجھے بہت پسند ہے، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ یعنی اگر آپ 3 مہینے اگر آپ کو سیکھ لیے، 1 گھنٹہ روز لیے تو آپ کو قرآن خود آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ قرآن فہمی بہت آسان ہوتا ہے، آسان انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا الذین، تو یہ لفظ جو تو 3000 بار آیا، آپ نے الذین یاد کر دیے، یعنی وہ جو کہ، تو آپ کو معلوم ہے کتاب کتنے بار آیا، کتاب کا مطلب آپ کو خود معلوم ہے، دار، دروازہ، گھر، کتنے بار آیا قرآن میں، اس طرح سے انہوں نے سمجھا دیا۔ بہت آسان ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو قرآن فہمی آپ ٹارگیٹ بنائیے اس کو، کہ میں جو ہے تو قرآن کو کے ساتھ وابستہ بھی میں سمجھوں گا قرآن۔ ہم نے کتنے زبانیں سیکھی نہیں، لوگ ساری دنیا بھر کی زبانیں سیکھتے، مراٹھی پڑھے ہوئے ہیں، انگریزی سیکھ لیے، مراٹھی سیکھ لیے، اور اردو سیکھے بہت سارے، لیکن اللہ کی زبان، جنتیوں کی زبان کون سی ہے؟ جنت میں کون سی زبان ہے؟ عربی۔ اب کیسا کریں گے وہاں پہ، آپ اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا آپ کو، سب سے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ تھا، تیسرا ہاتھ قرآن کا، وہ ہے اس پر عمل کرنا، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، بہت آسان ہے، آپ جو یہاں پہ بیٹھ کے جھوم کے پڑھ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، امام صاحب نے پڑھ لیے، مقتدی نے بھی سن لیے، کیا ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ باہر جا کے کیا کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے، جھوٹ بول رہے، مال کا ایپ چھپا کے اس کو بول رہے ہیں، یعنی بہت اچھا ہے، کیا زبردست چیز ہے، فریب دے رہے لوگوں کو، دھوکہ دے رہے، اور اندر آ کے پھر جھوٹ ڈھونڈ کے پڑھ رہے۔ سمجھیں گے آپ، وہ داخل ہی نہیں ہو آپ کے اندر، ابھی باہر ہی ہو،
ابھی داخل نہیں ہوا اندر. تو اصل میں سمجھنے کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ وہ قرآن کو ہم جیئیں. تقویٰ 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 کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ بار بار قرآن کا ہے نا اہم چیز ہے قرآن. ہدی للمتقین، تقویٰ والوں کے لیے اونچے درجات، تقویٰ والے کامیاب. کیا ہے تقویٰ؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس یہ پیدا ہو. شکر 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 قرآن بار بار کہہ رہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کرو گے. اب شکر پہ عمل کرنا کیا ہے؟ شکر پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ نے پڑھے نا، آپ کو عمل کرنا ہے آیت پہ. تو کہ اللہ تعالیٰ کرے اگر آپ کو کسی نے کچھ مال مل گیا، اگر اور شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کریں گے اور نوازوں گا. 50,000 مل گئے کہیں سے، آپ نے بولا اللہ میاں تیرا شکر ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے اور دے گا اللہ تعالیٰ. ذرا بیوی کا شکر ادا کرے، ذرا کیا اچھی چائے بنائی تھی تم نے، تو کیا ہوگا؟ اور ایک چائے ملے گی اچھے سے. ارے کیا تم نے بنایا نا کھانے میں نمک نہیں، تو دوسری بار کیا ہوگا؟ مرچی زیادہ آ جائے گی. یہ اصول ہے دنیا میں. آپ نے دیکھا ہوگا شکر گزار لوگ جو رہتے ہیں نا تو تھینک یو بولتے. انگریزوں نے کیا کرے؟ تھینک یو بول کے پوری دنیا کو جیت لی. آپ نے رشینس کو دیکھا ہوگا، جیپنیز کیا پتا ہے. قرآن کا مستقل موضوع ہے، مستقل موضوع ہے. شکر گزاری آپ کے اندر آئے. کیسے جی رہے ہم مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے صاحب یہ ایک زومبیز بن گئے. ایسا ان کی بستیوں کے اندر گھر بن گئی، یہ لڑ میں جھگڑے کرنے والے، پڑوس میں جھگڑے، گھر سے نالے بھری مار ٹھوک. یہ نہیں ہے. آپ ایسے نہیں ہیں. آپ تو قرآن والے لوگ ہیں. شکر گزاری کی کیفیت بلا دیا کہ سب ہنفل موریات قد ہنفل مغیرات صبح. قرآن یہ کہتا ہے فاسر نبی نقل کو وسط نبی. جب گھوڑے کے بارے میں کہا ہے تیز رفتار دوڑتے ٹاپ ٹوپ یہ کرتے حملہ کرتے تھے جا کر کے فوج کے اوپر، اور یہ دیکھتے نہیں. ذرا دیکھو نا گھوڑے کو جس کے اوپر تم بیٹھ کے سفر کر رہے. اس زمانے کے گھوڑے کے بغیر زندگی نہیں. اور دشمن پہ حملہ کرتے تھے، دکھ رہا تلوار لے کے وہ مارنے کو کھڑا ہوا ہے اپنے مالک کو حفاظت کے واسطے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو کم کرا. اور پھر کہا ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کو بڑا عاشق ہے. اس کی کھانا کھاتے کھاتے زبان دانت گھس گئے، اتنا کھلایا مالک، لیکن پھر بھی کیا جمع نہیں جمع. تو اب آپ کو یہ کیسے یہ شکر گزاری کی کیفیت. یہ قرآن یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا کرنا ہے. قرآن آپ کے اندر احسان کی روش پیدا کرنا چاہتا ہے. کیا ہے احسان؟ محسنین کے بارے میں بلند اجر بیان ہے. کیا ہے احسان؟ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، ایک ہے احسان. کیا ہے احسان؟ ایک ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے، 5 ٹائم کی نماز روزہ زکات ہے. احسان کیا ہے؟ جا اکبر احسان کالا انت عبد اللہ کانک تراہ. بندگی ایسے کرو کہ جیسے اس کو دیکھ رہے. ہر کام میں حسن خوبی. جب تمہارا باس تم کو دیکھ رہا ہے، اگر کمپنی میں آپ کو معلوم ہے اگر باس دیکھ رہا کیمرہ لگا ہوا ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ٹیچر حضرات پڑھا لیں گے، ہمارے گورنمنٹ سروس سرونٹس کام نہیں کرے. رپورٹ ہے یہ کہ ہمارے گورنمنٹ سرونٹس 37 منٹ کام کریں، کیمرے لگا دینا ہے. کون دیکھ رہا؟ اوپر والا دیکھ رہا. اب کیمرہ لگا کے برابر کیا ہو فرق پڑ رہا. ارے نہیں وہ ٹیچر کیا ہیڈ ماسٹر صاحب دیکھ رہے. اب اس میں بھی کچھ ماسٹر ہوتے ہیں حالانکہ وہ کونے میں کرسی کے اوپر چھوٹ کے بیٹھ کے وہاں سے کچھ کرتے ہیں، وہ ایک الگ ہی جو ہے. مگر آپ کرتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ ساؤنڈ میں لگانا پڑا. کیا معلوم دیکھ رہے پڑھانے کے نہیں بچوں کو، بھائی نسل پہ نسل کھیل کی کھیل چل جائے گی، کیسا کریں گے. تو اب یہ جو کیمرہ لگنے کے بعد میں کیا ہوا، جہاں جہاں کیمرے لگے تو کام لوگوں نے اچھے سے کرنا شروع. تو ایک بندہ مومن کا کیا کنسیپٹ ہے؟ کون دیکھ رہا اس کو؟ کہاں چھوٹے کام رہتا ہے. تو میرے ہر کام میں اللہ جب دیکھ رہا، جس کیفیت کے ساتھ تم نماز پڑھ گیا تو کیا ہو. تو جو حدیث میں جو الفاظ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم ایسا چاہو تم اس کو دیکھ رہے. اگر تم اس درجے نہیں پہنچے فإنہ یراک، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو احساس ہے، یہ احساس ایک بندے کے اندر اس کی کوالٹی کو نکھارتا ہے. یہ ٹوٹل کوالٹی کنسیپٹ ہے یہ جو آج فورن والے لاگو کرے. جیسا ہمارا ایک موبائل یہ جو ہے اگلا ماڈل اس سے اچھا، اس سے زیادہ بڑا، اس کے بعد کا ماڈل اس پہ ہے ہی نہیں. ہر کام ایک کوالٹی کے ساتھ. یہ ہے مسلمان کی
کی اسپیشلٹی، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بات چیت، اس کا آداب، اس کا انداز، یہ ہے. ایسا نہیں لپک جھپک میں دے رہے آئے اپنا ڈھکن ڈھکن کے گئے، دوسرے کو بڑھ گئے دسترخوان پہ کھا لیے، آدھا کھایا آدھا گرائے، دے ہنگامہ اپنا اٹھا کے پھینک دیا آگے، پھر آ کے بیٹھے اٹھ کر ڈال دیے منہ میں اپنا ادھر ادھر کے ڈسکشن کرتے ہوئے بڑے بڑے. یہ مسلمان کا شیوا کیا ہے. اس کا ہر کام، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ مومن کا چلتا پھرتا قرآن ہے. ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب ہمارے ہمیشہ ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان تیار کیے جو چلتے پھرتے قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن کے نمونے. آج قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس سے زیادہ علم موجود ہے آپ کے ہر ایک کے پاس میں کوئی، لیکن اگر کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ چلتے پھرتے قرآن کے نمونے. یہ نمونوں کو ہم کو بھرنے کا عزم کمٹمنٹ کرنا ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں اپنے وراثت میں حق ادا کروں گا، میں لوگوں کے بوجھ اٹھاؤں گا، میں محبت کے ساتھ پیش آؤں گا، میں نرمی اور عفو اور درگزر سے کام کروں گا. یہ قرآنی کوالٹیز ہے قرآن جو آپ کو. میں لوگوں کی خدمت کروں گا، جو لوگ گالیاں دیں گے میں ان کے لیے دعائیں دوں گا، جو لوگ مجھ سے کٹیں گے میں اس سے جڑوں گا، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. سلا رحمی، یہ قرآن کی تعلیمات. اللہ کے حق کے نتیجے میں بندوں کا حق، ہر ایک کے رائٹس کو ادا کرنا، ہر ایک کو دینے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں. یہ قرآن بتا ہے. تو عمل جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن پہ عمل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کے بعد میں اور کیا ہے قرآن؟ چلیے بولیے آپ. غور و فکر، آیات جو کہا گیا نا، ایک بار یاد رکھیں قرآن جو آیت کہتا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب ہے نشانی. تو ایک ہے تلاوت آیات میں تلاوت قرآن ہے، دوسرے قرآن یہ کہتے ہیں کہ آیات آفاق اور آیات انفس، تمہارے اندر نشانیاں ہیں. ذرا غور تو کرو تمہارا دل کیسے دھڑا تھا، ذرا باہر مت جاؤ، پہلے ذرا اپنے اوپر ہی غور کرو. کبھی بولے کہ تھینک یو یار، دل بہت اچھا چل رہا ہوں. سانس کیسے چل رہی، غور کرو اس کو. یہ میرے پھیپڑے میرے ساتھ کتنے اچھا سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اچھی صورت دی، کہ یہ صورت میں ماشاء اللہ کا کتنی پیاری چہرہ بنایا تم، کتنا خوبصورت بنایا تم کو. یہ سب نشانیاں ہیں. فی آفاق، آفاق میں جاؤ تمہاری نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے غور نہیں کرتے سورج کو، والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عطا العرجون القدیم. کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانی نہیں، آیات ہیں، پڑھو ان کو. مولانا مودود الرحمٰن نے کہا کہ یہ کتاب سمجھ میں اسی وقت آتی ہے جب اس کے کام کو لے کر کے آپ ہوتے ہیں. آپ کو چلتے پھرتے نمونے نظر آئیں گے. آپ کو جب آپ گھومیں گے تو آپ کو مارکیٹ کے اندر فرعون بھی نظر آئے گا، قارون بھی نظر آئیں گے، دوسرے کو قرآن مل کر ذکر کرتا ہے ان کو لوگ بھی نظر آئیں گے. تو یہ غور و فکر کی منزل ہے. آج ہم نے چھوڑ دیا، انگریزوں نے اس کے اوپر غور و فکر کر دی. پچھلے 200-300 سال سے ہمارا کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں. یا موبائل لے کے بیٹھے، یا فین. آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں؟ لائٹ جل رہا، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، یہ سیمنٹ کی بلڈنگ کی مسجد بنا دی بہترین. کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. کیوں ہو گیا ایسا؟ جبکہ قرآن کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ چھوڑ دیا ایجوکیشن. اصحاب صفہ پڑھ رہا تھا، واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ کے اندر ایک صحابی نے کہا کہ 400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد بنے اور اصحاب صفہ کا چبوترا بنا. وہاں پر وہ غور فکر کرتے، اور وہیں سے پھر 100 سال کے اندر اسپین کے غرناطہ میں یونیورسٹی بنی. وہاں سے آغاز تھا. اور 400 جو لوگ تھے جو چبوترے پہ تھے، اس میں سے کئی لوگ اسٹیٹس کے گورنر بنے، بہترین گورننس کی عمر، الگ الگ فیلڈ کے امام بنے. وہ 400 افراد اصحاب صفہ. کھانے کو نہیں تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم کو چکر آ کر کے گر جاتے تھے، کھانا نہیں. ایک صحابی نے تو عجیب بات نے کہا کہ ہم ایسے ہوتے کہ ہمارے پاس کپڑا ٹھیک سے نہیں ہوتا، رنگوٹ بندی ہوئی ہوتی، تو ہم ایک دوسرے سے چھپ کے اپنے جسم کو چھپا رہے ہوتے. ایسے اس حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تعلیم ہماری پوری.
ہم کھانا کم کھائیں گے ایک وقت, ہم پروگرامس نہیں کریں گے, ہماری ساری ایفرٹس تعلیم. ہم کو معلوم مشہور حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے وہ, جس میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کا جو کہا, تو جب غلام آئے تھے تو انہیں حضرت فاطمہ نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے پانی بھرتے بھرتے, کمر میں تکلیف ہو رہی ہے سامان لاتے لاتے, کہ کچھ غلام مجھے دے دیجیے, یہ غلام دے دیجیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, وہ غلام میں نے کسی اور مقصد کے لیے رکھے, وہ غلام ان اصحاب صفہ کے چبوترے کا وہ ریسورسز تھے, وہاں سے ریسورسز کے لیے. آپ اندازہ تو کیجیے, اپنے بچوں کو بدر کے قیدیوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو پڑھاؤ, تمہارے کو چھٹی. بدر کے قیدی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ. تو یہ وہاں سے پھر وہ چینج ہوتا ہے کہ وہ 800 سال کے اندر جو قوم اٹھی تو کیا دیا دنیا کو, تہذیب, دنیا کو پہ کپڑا اوڑھنے کا پہننے کا سلیقہ سکھایا, کھانے پینے کے آداب سکھائے, شاندار آرکیٹیکچر. یہ تاج محل اور یہ تو کہتے ہیں اس کی مسجد قرطبہ, یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ سب آپ نے دیا دنیا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ اٹیچمنٹ ہے قرآن مجید کے ساتھ, آیتوں کے اوپر غور و فکر اس کا. اپنے بات کو اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے آخری ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم کو اس کے ساتھ میں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پر عمل کرنا ہے, اور عمل کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. آپ کو کمٹمنٹ کرنا ہے. آج نوٹ ڈاؤن کیجیے, اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں لکھیے کہ میں کتنا پڑھوں گا, ایک آیت کو پڑھوں گا, اپنے گھر میں اس کی تلاوت آپ کو کرنا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے. ہمارے بزرگ حضرات سے کہا اپنے پودوں کو دے دو, اس کے ساتھ پڑھو, اس کا ترجمہ لا کر رکھو. ہمارے رئیس صاحب سے ان سے بولو کہ بھائی ہمارے پاس ترجمہ اویلیبل نہیں تو ترجمے کی کتاب لا کر رکھو. ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں وہ ترجمہ ہونا چاہیے. آپ جب پڑھیں گے نہیں جب تک کہ کچھ نہیں ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی گھر کے اوپر, سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کر کے دیکھ کے آؤ, جتنا ہم رونے نہیں, فلاں ایسا ہو رہا, حالات ایسے ہو رہے, سارے حالات بن جائیں گے. آپ تھوڑا جڑیے تو صحیح قرآن کے ساتھ. تو آپ کو اکیلے کو نہیں جڑنا ہے. جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ جڑنا ہے. فیملی اجتماع جس کو ہم کہتے ہیں, ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار, لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے. چھوٹے بچوں کو بولو, بڑے چل تم نے کیا یاد کر کے آیا, چل کتنا حفظ کا ذرا سنا بنا ہوا ہے, تو 2 آیتیں تو سنو, اور باقی کچھ باتیں ہم تیرے سامنے. تو یہ اس کے اوپر عمل کرنا, عمل کرنے کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. علماء کی تقاریر موجود ہے, آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. ترجمہ موجود ہے, تفسیر القرآن کا پورا آڈیو اس کے اوپر موجود ہے. آپ صرف آپ پورا یعنی ہر تفسیر آیت, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر آڈیو کے اندر اویلیبل ہے. اور پریسار صاحب کے بہت ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان ہے, لیکن آپ کو کریکٹ ہونا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو خود کرنا ہے. جیسے ہمارے بچے نے مکتب میں پڑھ کے آج کیا پڑھا دیا انہوں نے, پھر ہم کو سنا پڑا پڑا ہے, تو دیکھیے اس کو, اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. ایک اور اہم بات جو ہے وہ ہے کہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا. یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ بھی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی صرف کتاب ثواب بھی نہیں ہے, یہ کتاب انقلاب ہے. اور اس کا سبجیکٹ انسان, اور مودودی نے لکھا ہے کہ اس کا موضوع انسان, اور انسان کی فلاح, انسان کامیاب کیسے ہو. اس لحاظ سے یہ ہدایت ہے. یہ کتاب نازل ہوئی پورے انسانوں کے لیے, اگرچہ کہ ہے آپ کے پاس, تو یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاؤ. کیا پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک من ربک, جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. دعوت کے اس پر کوئی بہت ادھر ادھر کی تم کو اپنی بڑی بڑی تقریریں ضرورت نہیں. اللہ کی آیات کو لو اور پہنچا دو. قل هو اللہ احد, سانا تو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ نرپیکش ہے, لم یلد ولم یولد, تو کوणाची संतान नाही, त्याची कोणी संतान नाही, ولم یکن له کفوا احد, त्याच्यासारखा दूसरा कोणी नाही. یہ کام آپ میں سے ہے تو کرنا. یا مراٹھی آپ کے پاس قرآن موجود ہے, مراٹھی ہمارا لٹریچر موجود ہے, ہم جائیں 2 باتیں کریں, سب ایسا اچھا ہے, ایشور کا سندیش ہے, ہماری مونیچر دے دیجیے کتاب, اس کا مراٹھی کی کتاب, آپ آ جائیں گے تو کتاب جو اس کا اثر ہے, تو اس کو پہنچانا یہ اہم چیز ہے. اور آخری بات یہ ہے, اس کا جو حق ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس کی اقامت کی جائے. یہ قرآن مجید کا حق ہے. قرآن نے یہ بات کی, یا اہل الکتاب لستم علی شیء, اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, حتی اقیموا التوراۃ والانجیل وما نزل. قرآن نے کہا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں,
حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قرآن اور انجیل کو نازل نہ کرو، اور جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر جو نازل کیا گیا اس کو تم امپلیمنٹ نہ کرو، قائم نہ کرو، تو ایسے نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو قائم کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر، وہ صبر شکر کوالٹی جو میں نے کہا، اچھی اچھی کوالٹیز ہمارے اندر ہے، وہاں سے آغاز اپنے فیملی کے، اپنے گھر کے، اور پھر کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ اس کے مطابق پورے دنیا کے معاملات چاہیے۔ یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارے سامنے کلیئر رہنا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ کیا ہے مقصد میری زندگی کا؟ کہ تیرا دین غالب آ جائے۔ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوتو کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہندوتو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم اس ملک میں کیپٹلزم چاہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سب کے اپنے اپنے ایجنڈے اور گیمز ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی مذہب ہے کہ جو عدل اور مساوات اور ایکویلٹی اور ویلفیئر کی بات کرتا ہے، اس کا یہ پیغام آپ کے پاس ہے، انسانی حقوق کا وہ پورا چادر اس کے ذریعے سے، تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو بھی اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک ایک دو دو کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پھر وہ اجتماعیت درکار ہے، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ جو اجتماعیت، آپس کا اتحاد اور اتفاق، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم سب کو قرآن پہ آ جائے۔ بھائی تم اپنی اپنی کتابیں رکھو، سب چیزوں کو، قرآن کے بارے میں تو اختلاف ہو، شیعوں کو سنیوں کو، شیعوں کو اختلاف نہیں، جتنے فرقے بنے قرآن کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں۔ تو اپنی مسلک کی کچھ چیزیں تھوڑا سا بازو میں رکھ کر، جو اختلافات کو بازو میں رکھ کر ایک جگہ اگر ہم آ سکیں تو یہ بھی قرآن کا ہی پیغام ہے۔ اور اپنی بات کو میں ختم کروں، یہ ساری چیزیں قرآن نے یہ بات کہی بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں کہ ان کا مثال ان کے اسی کہ جیسے گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لگی ہوئی، سارا علم ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہی گئی، علامہ نے جو بات کہی کہ گرا خوشا ہے نہ راضی نہ شاہد کشاف، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن غالب نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اس مہم کے ذریعے سے میرے محترم بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے محترم بھائیوں، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو سورس آف پاور ہے، قوت کا سر چشمہ ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ، اور ابھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے تو چند دنوں کے اندر آپ اپنی زندگی میں ایک چینج، ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جب امت مل کر کے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں لوگ اس طرح سے مل کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک جو ٹینشن، فرسٹریشن، جو مختلف چیزوں کے ہم پریشان ہیں، ہم رونا رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی تائید سے اور نصرت سے ہم کو نوازیں۔ اور سب سے اہم چیز، یہ تو میں نے سارے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بات رکھی، آخری بات اس وقت کی بات کو ختم کروں کہ یہ اصل چیز، یہ کتاب، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والی کتاب، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا ایک وقت ہے، ہمارا جو ایک پروگرام کا ٹائم رہتا، موت وہی کہتے کہ ٹائم ختم ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تاکہ موت کا ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص کو بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے نکال دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، بس یہی بڑی کامیابی۔ ہماری ساری کوششیں دنیا میں ہیں لیکن دنیا مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو اللہ کی رضا ہے، مطلوب تو جنت الفردوس ہے۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو متاع الغرور، چند روزہ زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے اس دھوکے کے سامان میں رہتے ہوئے اپنے مالک سے تعلق کو جوڑیں، اپنے مالک سے تعلق کو جوڑیں، یعنی اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ سب آدمی کرتے ہیں، آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی باتیں سیکھی، اسی سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو آ سکتا ہے، جنہیں جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باقی رکھے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ وابستگی کو نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری دین اور دنیا کو سوار دے، دنیا میں ہم کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت کے عالم میں قائم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔